بنانے کی کوشش۔ آج قطر ایئر ویز سے 19 شرائط کے علم بردار رات 2 بجے کراچی پہنچیں گے، جن میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم، جناب احمد لاٹ صاحب بھی شامل ہیں، اور شرائط کے ماسٹر مائنڈ بھائی یامین صاحب کی یہ آخری پلاننگ ہے اس باغی ٹولے کا پروگرام ملاحظہ ہو۔ کل اتوار کے دن عوام میں بیانات ہوں گے اور مدارس کے طلباء اور علماء میں بھی بیان ہوگا۔ پیر کے دن دوپہر کا کھانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہاں ہوگا، رات کا کھانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے یہاں ہوگا۔ غیر جانبدار سے جانبداری۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رائیونڈ مرکز میں اور اپنے ایک اعلامیہ میں فرمایا تھا کہ میں کسی کا حمایتی نہیں بلکہ مفاہمت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن دیگر مفتیان کی طرح مالی ہدایہ اور تبرعات اور چندوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی بدل کر رکھ دیا، اور مفتی تقی صاحب بھی جانبداری پر اتر آئے اور کھلے مہار شرائط والے باغی ٹولے کی میزبانی پر اتر آئے۔ یہ ساری پلاننگ چند روز قبل عمرے کے دوران کی گئی۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے آپس میں مل کر یہ سارا پروگرام تیار کیا، جس کی تصویریں عبدالرقیب حیدرآبادی کے فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ جانبداروں کی فہرست: پہلے مفتی ابوالقاسم صاحب انڈیا، پھر مفتی احمد شفیع صاحب بنگلہ دیش، اور اب مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان نے مرکز نظام الدین والی امارت اور اس کے امیر مولانا سعد صاحب سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اس طرح اپنی چھپی ہوئی عداوت کو ظاہر کر دیا۔ ہم نے ہماری قسط 567 میں شرائط کی نئی پلاننگ، کراچی میں پروگرام مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی عبدالرحیم صاحب مجد اللہما کے گھر دعوت تام، پھر علماء اور عوام میں بیانات وغیرہ کا تذکرہ حفظ ما تقدم کے طور پر کر دیا تھا، تاکہ سیدھی سادی عوام اس فتنہ خبیثہ کی شرارتوں اور اس کے دجل سے محفوظ رہے، اور ہم اس پر نادم اور تائب ہرگز نہیں ہیں، اس لیے کہ میدان کا سپاہی سامنے سے آنے والے ہر فرد کو اپنا حریف ہی سمجھتا ہے، پھر چاہے وہ آنے والا کوئی مفتی اور علامہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ مفتیان صاحبان نے میزبانی کی پیشکش فرمائی ہے تو ہمیں بڑا افسوس ہوا اور ہم نے قلم اٹھا لیا، اس لیے کہ مفاہمت والے مزاحمت پر اتر آئے تو میدان کا سپاہی اور کیا کرے۔ ہم دراصل مفتی صاحبان کے خیر خواہ ہیں اور انہیں شرائط کے مکر و کید سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم اپنے تبلیغی مجمع کو 100% شرائط کی قید سے بچاتے آئے ہیں، اور یہی ہمارا کام ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہے، الحمدللہ۔ ہمارے 2 مفتیان کرام بھی اس شرائط کے جھانسے میں آ کر ان کے میزبان بننے چلے تھے، اس لیے ہم نے ان کا تعاقب کیا۔ مفتی تقی صاحب کا گزشتہ ماہ رائیونڈ کے مشورے میں تقریر فرماتے ہوئے یہ فرمانا کہ میں حمایت کے لیے نہیں بلکہ مفاہمت کے لیے آیا ہوں، پھر اچانک اس طرح میزبانی کے عمل نے ہمیں تردد اور شک اور شبے میں ڈال دیا۔ ہم تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو ہمارے سرپرستوں میں گردانتے رہے ہیں، ہماری قسطیں اس کی گواہ ہیں۔ بہرحال یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ شرائط والوں کی قید و مکر میں پھنس کر سب نے اپنے وقار کھویا ہے۔ مفتی ابوالقاسم مولانا رشد مدنی، مفتی ایوب کشمیری، مفتی جنید پالنپوری، مفتی مسعود احمد دھلیوی، مفتی روح الامین بنگالی، مولانا الیاس گمن، مفتی مطیع الرحمن بجنوری، مفتی عبدالخالق بنارسی اور بنگالی صاحبان وغیرہ۔ شرائط درختوں پر چڑھنے والی ایک ایسی منحوس بیل ہے کہ یہ جس پر بھی چڑھی اس کو سکھا کر رکھ دی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مفتی صاحبان اس کا شکار ہو جائے، اس لیے ہم ہر حق بات کو کھل کر کہہ دیتے ہیں۔ ہمارا کام دعوتی کام، اس کی امارت اور مرکز اور امیر کی محافظت کرنا ہے۔ ہمارے اس مشن میں جو بھی سد باب بنے گا، چاہے وہ مفتی ہو کہ علامہ شیخ ہو کہ پیر طریقت، ہم اس کا تعاقب ضرور کریں گے۔ یہ قدرتی انتظام ہے۔ کیا یہ ممکن